السلام علیکم، گوہر صاحب مرحبا۔ آج ہم بات کریں گے مرشد کے نام کا ذکر۔ جو مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ولی انبیاء ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ذکر کرنے سے کہ ہمیں اللہ مل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں کس کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے، مرشد کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اس ویڈیو میں غوث اعظم اور نظام الدین اولیاء ان دونوں لوگوں کی کہانی سنائی جائے گی، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی جانکاری دی جائے جنید بغدادی کون ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے لیے کتنا خاص ہے، اور ان کی ایک چھوٹی سی واقعہ پیش کی جائے گی جو آپ کو سن کے بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یعنی ٹوٹل جو ہے مرشد کے بارے میں بتائی جائے گی، کیونکہ اگر آپ کو چھت پہ چڑھنا ہے، یعنی کسی فلور پہ جانا ہے، تو آپ اڑ کے نہیں جا سکتے ہیں بنا ایک سیڑھی کے سہارا لیے ہوئے۔ تو اسی پرکار سے مرشد لوگوں کا کام کیا ہے، ولی انبیاء کا کام کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، ان کے ذریعے سے ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم جانکاری حاصل کریں گے اور اچھے سے ذکر کریں گے، تاکہ آپ کو نالج آئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی انبیاء کے مزار پہ نہیں جانا چاہیے یا پھر دعا فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، کافر لوگ ہیں، تو ان سب چیزوں کو بالکل آپ مانیے گا نہیں، اور اس ویڈیو میں وہی چیز بتائی جائے گی، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور لاسٹ میں آپ کو جبریل کو اللہ نے کون سا کام دیا تھا کرنے کو، اس کے بارے میں بھی تھوڑا ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ کو یعنی اس ویڈیو میں بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جاننے کو مل رہا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور لوگوں کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بلکہ اللہ تک جلد از جلد پہنچنے کے لیے وہ مرشد کے نام کا بھی ورد کر رہا ہے، حضور پر درود بھی پڑھ رہا ہے، غوث پاک کی منقبت بھی پڑھ رہا ہے کہ ان ہستیوں کی طرف سے بھی ان کو نور ملنا شروع ہو جائے اور اس کا جو سفر ہے وہ جلد سے جلد طے ہو جائے۔ اب جب آپ لال شہباز قلندر کا نام لیں گے تو ان کی توجہ ہو جائے گی نا، اور خاص طور پر اس وقت جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ یار اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کی خاطر یہ ہمیں پکار رہا ہے، پھر تو وہ ہر حال میں مدد کریں گے۔ آپ اگر یہ کہیں نا جی مجھے اسکوٹر چاہیے، مجھے کار خریدنی ہے، غوث پاک کار دلا دو، لال شہباز قلندر کار دلا دو، ایسی فضولیات پر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جلد از جلد اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بھی پکار رہا ہے، غوث پاک کو بھی پکار رہا ہے، ولیوں کو بھی پکار رہا ہے، تو وہ فوراً مدد کو آتے ہیں۔ اب جیسے نظام الدین اولیاء تھے، نظام الدین اولیاء جو تھے مرشد کی تلاش میں تھے، بہت سفر کیا مرشد کی تلاش میں، پھر آخر میں ان کو پتہ چلا کہ اجودھن جو کہ اب پاک پتن کہلاتا ہے، پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہوتے ہیں، انہی کے بہت اعلیٰ بزرگ ہیں بابا فرید۔ جب ان کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو نظام الدین اولیاء نے اس دن سے اپنے ہونے والے مرشد کے نام کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، وہابی ہے، تو وہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی نقل کردہ احادیث کو ہی مستند اور صحیح سمجھے گا۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، فرقہ واریت کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کو روحانی تعلیم نہیں ہے، طریقت کا علم نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ولیوں کی، فقیروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں کفر کے اور زندیقی کے اور نہ جانے کیا کیا خرافات بکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان اکابرین کی کتب سے استفادہ حاصل نہیں کیا کہ جو عام طور پر جن کو ہم اکابرین دین کہتے ہیں ان سے بھی افضل و اعلیٰ تھے شریعت میں، جیسے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو قاضی شہر بھی تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے؟ یہ جنید بغدادی وہی ہیں جنہوں نے منصور حلاج کو سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ اب جنید بغدادی کا واقعہ سن لے کیا ہے کہ جنید بغدادی کا ایک مرید دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے اپنے مرشد کو پکارا کہ مرشد مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ تو جنید بغدادی جو ہیں ظاہر ہو گئے اور کہا کہ بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لو، اور تم یا جنید کہو اور میں اللہ اللہ کہوں گا۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دریا میں ساتھ ساتھ جو ہے چلنے لگے۔ شیطان نے مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یار یہ میرا مرشد جو ہے دریا سے باہر نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، تو میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا وہ ڈوب گیا۔ پھر اس نے مرشد کو پکارا، پھر مرشد آئے اور کہا کہ تم کو تو میں نے کہا تھا کہ میرا نام لو، تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟
اس نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا، آپ اللہ اللہ کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی اللہ اللہ کہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری رسائی مجھ تک ہے اس لیے میرا نام لے، میری رسائی اللہ تک ہے اس لیے میری بات اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ اب یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کو کہانی پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اسی بات کو اگر کوئی وہابی اور دیوبندی اور آج کا بریلوی کہے گا تو پھر آپ کو کہے گا دیکھو جی انہوں نے جو ہے نا اللہ کو چھوڑ دیا اور اپنے مرشد کو خدا بنا رکھا ہے، اللہ کا نام کیوں نہیں لینے دیتے اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کی رسائی جہاں تک ہے وہیں تک اس کی جو ہے پکار پہنچے گی، وہیں تک اس کی جو ہے نا آؤٹ کرائے پہنچے گی اور پھر مدد ہوگی۔ تو راہ سلوک میں چلتے ہوئے مرشد کے نام کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس راستے میں ترقی کے لیے اور جلد از جلد منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایک تو بڑا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کے نام کی مالا جپنے سے نور بنتا ہے، جس سے ہماری روحانی پرورش اور زیادہ جلدی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو مرشد سے محبت ہو جائے اور محبت میں اس کا نام لے، اس کا تو پھر ٹھکانا ہی کچھ اور ہے۔ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے اوپر کے سیاہ گاہوں میں کہ جس نے ایک دفعہ بھی پیار سے اپنے مرشد کا نام لے لیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگوں نے آ کے سرکار کو یہ کہا کہ سرکار ہم اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ، اور اللہ کرتے کرتے خود بخود یا گوہر ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر خود بخود دل سے یا گوہر نکلتا ہے تو اب تم اس میں کیا کر سکتے ہو، لیکن تم جان بوجھ کر کے نہ کرو۔ ایک تو ہوتا ہے نا ارادتاً نیتاً آدمی ذکر کرتا ہے کہ بھئی میں نے مرشد کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ شروع میں ابتدائی طور پر سرکار نے اس سے منع فرمایا کہ ارادتاً نہ کرو، ہاں اگر خود بخود ہو جاتا ہے تو پھر ہونے دو۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ سرکار نے وہ جو خود بخود اللہ یا گوہر میں چینج ہو جاتا ہے اس کا راز بھی بتا دیا۔ ابوظہبی میں سرکار سے ایک شخص نے یہ بات کہی اور اس نے بڑے ڈرتے ڈرتے بہت ہی روحان سی ہوتے ہوئے جیسے رونے والی صورت بنائی ہوئی ہے اور کہنے لگا کہ سرکار مجھے معافی چاہیے، میں خدا کی قسم اللہ کا ذکر کرتا ہوں لیکن خود بخود جو ہے وہ یا گوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو مجھے معاف فرمائے۔ تو اس وقت پھر پہلی دفعہ سرکار نے اس راز سے عوامی سطح پر پردہ ہٹایا۔ یعنی عالم جبروت تیسرا عالم ہے، ایک تو حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کونیا، اور ایک عالم ہے ذاتی۔ تو جو کونیا کے عالمین ہیں، کونیا کیوں کہتے ہیں اس کو، وہ امر کن سے بنے۔ تو وہ جو تین عالم ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ ہیں مخلوق کے لیے، کیونکہ عالم جبروت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، بس یہی آپ کا ٹھکانہ ہے، عالم جبروت انسان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں تک تو انسان آرام سے جا سکتا ہے، اس کے بعد بیچ میں بہت بڑا گیپ ہے، اور گیپ کے بعد جو ہے وہ جو عالم شروع ہوتے ہیں وہ ہیں ذاتیہ، اللہ کے ہیں، انسان کے نہیں ہیں۔ تو اس کے بیچ میں گیپ اس لیے بنایا ہے تاکہ کوئی جو ہے اللہ کے عالم میں نہ اس کی آواز پہنچے نہ وہ خود پہنچ سکے، رسائی نہ ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، اگر ان کو پتا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اب جیسے آپ کرائے کے اوپر مکان آپ کو چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو جو ہے پھر آپ کو وہ مکان ملتا ہے، اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے لینڈ لارڈ کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر کسی کو مجھ تک پہنچنا ہو، اگر کسی کو مجھ تک اپنی عبادتیں بھیجنی ہوں تو کوئی وسیلہ تلاش کرے، جیسے کہ حکم بھی ہے قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اچھا، اب 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان میں سے 99% تو ایسے تھے جن کو روحانی تعلیم تھی ہی نہیں، تو اب ان کی امتوں کی عبادتیں اوپر کیسے جائیں گی، بیچ میں تو گیپ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ بھئی ملائکہ کے سردار جبریل تک پہنچ جائے، پھر جبریل کونیا کے عالمین سے اس عبادت کو ذاتیہ میں لے آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے
واضح طور پر واشگاف الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ جس کو جبریل سے پرابلم ہے اس کو اللہ سے پرابلم. کیوں کہا؟ کہ تمہاری عبادتیں جاتی جبریل کے ذریعے تھیں، اگر آپ نے جبریل سے پنگا لے لیا تو پھر آپ کی عبادتیں اوپر کیسے جائیں گی؟ تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان کی امتوں کی عبادات کو اوپر پہنچانے کے لیے جبریل کی وہاں پر ڈیوٹی عالم جبروت میں اللہ نے لگا دی کہ عبادتیں آئیں تو تم ان کو ریسیو کرو اور پھر تم ہمارے پاس لے آؤ. جبریل کو وہاں پر اس لیے ٹھہرایا گیا کہ تعلیم باطن حاصل نہیں تھی، کسی نبی کو تعلیم حاصل نہیں تھی، یہ تو کوئی نبی اس قابل نہیں تھا کہ عرش الہی تک پہنچے، لہٰذا جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بٹھایا. لیکن جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا دیا، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جثہ مبارک اس مقام پر براجمان ہو گیا کہ اب جو بھی عبادتیں ہوں گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچیں گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطنی وجود اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ہٹا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باطنی وجود وہاں بٹھا دیا. بھائی حضور کا ایک باطنی وجود جب وہاں بٹھا دیا اوپر، اب زمین پہ جو بھی محمد کہے گا وہ محمد تو محمد کے وجود سے ٹکرائے گا نا، جہاں بھی ہو. وہ نیچے تھا تو نیچے ٹکراتا، اوپر چلا گیا تو اوپر ٹکرائے گا نا. ہاں یہ راز ہو گیا نا. تو اچھا، اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو اس وقت یہ ہوا کہ غوث اعظم جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے دین کو نئے سرے سے زندہ کیا. اب یہ ہے بات ٹیکنیکل، جنہوں نے گمراہ ہونا ہے وہ گمراہ ہو جائیں اور جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں. اب ذرا ٹیکنیکل بات ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے. دین مردہ ہو چکا تھا، اب نئے سرے سے غوث اعظم نے لوگوں کے دلوں کو ذکر اللہ میں لگایا، بیدار کیا. تو یہ سارا کام ان کے طفل نوری کے ذریعے ہوا تھا. ہاں، تو جب اس میں ذات کا بیج ایک نئے طفل نوری کے ذریعے لوگوں کو ملا ہے، لہٰذا ٹیکنیکلی ان کے طفل نوری کو اوپر بٹھایا جانا تھا، کیونکہ نئے سرے سے دین زندہ ہوا ہے نا. اگر 20-25% پہلے کے رہ جاتے حضور کے دور کے اور پھر انہوں نے آ کے 60-65% کرنے ہوتے تو پھر وہی چلتا رہتا. لیکن ایک بھی ذاکر قلبی نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گئے تھے. غوث اعظم نے دوبارہ اس تعلیم کو یعنی عام کیا اور امت کو دوبارہ زندہ کیا. تو جس نے زندہ کیا پھر اس کے اس وجود کی ڈیوٹی وہاں لگا دی گئی. ماشاء اللہ، الحمدللہ بہت ہی خاص ویڈیو تھا. آپ کو دیکھنے کے بعد اس بات کی جانکاری ہو چکی ہے کہ مرشد کا کیا کام ہے، ولی انبیاء کا کیا کام ہے، پیر لوگوں کا کیا کام ہے، تاکہ آپ اس چیز سے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مزار پہ جاتے ہیں یا پھر ان کا نام ذکر کرتے ہیں تو غلط ہے. نہیں، بالکل نہیں. اور آپ کو ویڈیو دیکھ کے پورا پتہ چلا گیا ہوگا کہ اس میں حقیقت کیا چیز ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لوگوں کو شیئر کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ اسلام بڑھتا رہے اور اسلام کی اچھی جانکاری مل سکے. ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم. گوہر شاہین مرحبا.